اوریجنل کلپ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ریئلسٹک سٹوریز۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تاریخ کے ایسے خوفناک واقعے کے بارے میں بتاؤں گی جس نے پوری دنیا کو خوف و ہراس میں ڈال دیا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ اس واقعے کے بارے میں سن کر خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ قصہ اینالیزے مائیکل کا ہے۔ اس قصے پر ایک مووی دی ایگزورسزم آف ایملی روز بھی بن چکی ہے۔ دوستو، اینالیزے کا تعلق جرمنی سے تھا۔ یہ لڑکی 21 ستمبر 1952 کو جرمنی میں پیدا ہوئی۔ اینالیزے جب 17 سال کی ہوئی تو اس کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں۔ اس لڑکی کو طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ان آوازوں کو سن کر اینالیزے غصے میں آ جاتی اور لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی تھی۔ اس کو اپنے پاس سے جلنے کی سمیل بھی آتی تھی جو اس کے گھر والے بھی محسوس کرتے تھے۔ اینالیزے کا باپ جوزف مائیکل اور ماں اینا مائیکل اسے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے اس میں ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی نامی بیماری ڈائگنوز کی اور اس کا علاج شروع ہوا، لیکن یہ ٹھیک ہونے کی بجائے اور زیادہ بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹرز اس کو زیادہ تر بے ہوش ہی رکھتے تھے، لیکن گھر جا کر اس کی حالت پھر سے خراب ہو جاتی۔ کچھ ہی مہینوں میں اس لڑکی کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے پاس جانے سے بھی لوگ کتراتے تھے۔ یہ لڑکی کیڑے مکوڑے کھانا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کو ایک مرے ہوئے پرندے کا سر کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اس کی فیملی کو اس کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آتی اور یہ چیخیں گھنٹوں تک چلتی رہتی۔ اینالیزے مختلف آوازوں اور زبانوں میں باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ اینالیزے اپنے گھر والوں کے سامنے خوفناک طریقے سے اشارے کرتی جیسے کوئی اس کے ساتھ موجود ہو۔ اس کی بہن کے مطابق ایک دفعہ اس نے اپنے ہاتھ میں سیب پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے ہی کرش کر دیا۔ اینالیزے کے ماں باپ اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر سے مایوس ہو کر اینالیزے کے ماں باپ نے ایک پیریسٹ کو گھر پر بلایا۔ اس پیریسٹ نے انہیں بتایا کہ اس پر شیطان کا سایہ ہے۔ پیریسٹ نے کہا کہ کوئی بھی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا اور اینالیزے کے ماں باپ سے کہا کہ اس کے ساتھ ایگزورسزم کرنا پڑے گا۔ دوستو، ایگزورسزم کسی بھی انسان کے اندر سے شیطان یا ڈیمن کو نکالنے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت جرمنی کا قانون ایگزورسزم کی اجازت نہیں دیتا تھا، اسی لیے اس ایگزورسزم کو راز رکھنے کو کہا گیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کا علاج رکوا کر صرف پیرس سے ایگزورسزم کروانے کا فیصلہ کیا۔ 24 ستمبر 1975 کو اینالیزے کے ساتھ پہلی بار ایگزورسزم کیا گیا اور 67 ایگزورسزم کے سیشن کیے۔ ایگزورسزم کے دوران جب اینالیزے سے پوچھا کہ اس کے جسم میں کون ہے تو اس نے کہا کہ اس میں 5 ڈیمنز یعنی شیطان موجود ہیں، جن کا نام اس نے لوسیفر، کین، جوڈاس، ہٹلر اور نیرو بتایا۔ اینالیزے اس ایگزورسزم کے دوران مختلف آوازوں میں باتیں کرتی اور کئی بار ایسی زبانوں میں بھی باتیں کرتی تھی جو اس کو آتی بھی نہیں تھی۔ دوستو، ان سیشن کی ریکارڈنگز بھی کی گئیں جن میں اینالیزے کی وائس بھی ریکارڈ کی گئی جو یوٹیوب پر موجود ہیں۔ 1975 سے 1976 تک 10 ماہ کی ایگزورسزم کے دوران 1 جولائی 1976 کو اینالیزے کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کی وجہ مل نیوٹریشن اور ڈی ہائیڈریشن بتائی گئی، یعنی یہ کھانا اور پانی نہ پینے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کے وقت اس کا وزن صرف 30 کلو تھا اور اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور یہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ میڈیکل رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس کو بچایا جا سکتا تھا اگر اس کو صحیح وقت پر ہسپتال لے جایا جاتا، لیکن اس کے گھر والوں اور پیریسٹ کا کہنا تھا کہ اس پر کئی شیطانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے ڈاکٹر سے مایوس ہو کر اس کی ایگزورسزم شروع کروائی تھی۔ 30 مارچ 1978 کو اینالیزے کی فیملی اور اس پیریسٹ کے خلاف کیس شروع ہو گیا۔ اس کیس نے اس وقت دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ دنیا کے ہر اخبار نے اس کیس کو کور کیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران اینالیزے کی ریکارڈنگز بھی عدالت میں چلائی گئیں اور اس کی ایگزورسزم کی تصویریں بھی عدالت میں دکھائی گئیں۔ اینالیزے کے ڈاکٹرز نے عدالت میں گواہی دی کہ وہ بیمار تھی اور اس کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن ایک ڈاکٹر نے بہت ہی عجیب بات بتائی کہ ایک دفعہ جب وہ اینالیزے کو انجیکشن لگا رہا تھا تو اینالیزے نے اس کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ شیطان پر کوئی انجیکشن اثر نہیں کرتا۔ دوسری طرف اینالیزے کے ماں باپ اور پیریسٹ اس بات پر بضد تھے کہ اینالیزے پر شیطانوں کا سایہ تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اینالیزے موت کی وجہ سے ان شیطانوں سے آزاد ہو گئی تھی۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد پیریسٹ کو 6 ماہ کی قید سنا دی تھی۔
عدالت کے مطابق اینالیزے کو ہاسپٹل لے جا کر بچایا جا سکتا تھا، جبکہ پروسیکیوٹرز کا کہنا تھا کہ اصل قصور اینالیزے کے ماں باپ کا ہے اور سزا بھی انہی کو ملنی چاہیے، لیکن عدالت نے اینالیزے کے ماں باپ کو اس کیس سے بری کر دیا تھا۔ اینالیزے کے گھر کو اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد کسی نے بھی استعمال نہیں کیا، لیکن 2013 میں حیرت انگیز طور پر اس خالی گھر میں آگ لگ گئی اور وہاں کے لوگوں نے اس حادثے کو بھی اینالیزے کے واقعے سے جوڑ دیا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اینالیزے کے مرنے کے 2 سال بعد سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر نے یہ انکشاف کیا کہ اینالیزے کو کبھی بھی ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی نام کی کوئی بیماری تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی جرمنی کے ڈاکٹرز اس کو ایپیلیپسی کی دوائیاں دیتے رہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو گئی اور اس کا دماغی توازن بھی بگڑ گیا اور اس کا یہ حال ہوا۔ حقیقت جو بھی ہو، لیکن اینالیزے پر شیطانوں کا قبضہ تھا یا اس کا دماغی توازن خراب تھا، یہ نہ تو کوئی عدالت ثابت کر سکی اور نہ ہی کوئی اور اس کیس کو انسولوڈ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ سب کو تاریخ کی اس عجیب و غریب کہانی سے آگاہ کرنا تھا۔ حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے، باقی بندہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگر آپ کو اس کے متعلق اور انفارمیشن چاہیے تو آپ یہ مووی دیکھ سکتے ہیں، دی ایگزورسزم آف ایملی روز۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔